الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہر کی صدائیں، موتیوں کا تاج۔ القول البدیع میں ہے، انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں، اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت قد آور درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ عز و جل کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ پچھلی امت کے مومنوں میں بھی تھا۔
بار بار توبہ کرتے رہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضے بشریت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس ہمیں توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا توبہ کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیا صرف نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے؟ رحمت کی بات آئی ہے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نادانی میں کہہ دیتے ہیں جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ رحمت سے بخشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یقیناً یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ورنہ میں اپنی طرف سے رب عز و جل کی رحمت کی بات کہاں کر رہا ہوں۔ سنو اللہ عز و جل پارہ 24 سورۃ الزمر آیت 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی ہے، خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان، استاذ زمن، شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت کے اندر بارگاہ خدائے رحمان عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ عاجز بندے کی حکایت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت بہت ہی بڑی ہے۔ وہ بظاہر کسی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے تو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کتاب التوابین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے 2 آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خداوندی عز و جل طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں گناہ گار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ یاد رہے، صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ نادم بندے کی حکایت۔ اسی طرح کی ایک حکایت کتاب التوابین صفحہ 83 پر لکھی ہے، ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل راضی ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری بھری ندامت کو شرف قبولیت حاصل ہوئی اور اللہ عز و جل نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے صدیقیت سے نواز دیا۔ شرمندگی توبہ ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، شرمندگی توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے، کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت۔ چنانچہ
روزہ دار ڈاکو اور روض الریاحین میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا، مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا اللہ عز و جل سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ عز و جل کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ ہر پیر شریف کو روزہ رکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے، کیا پتا وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اس حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ بے شک ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے کہ سنت ہے۔ نیز نیک بنانے کے عظیم نسخے مدنی انعامات میں سے 58واں مدنی انعام بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سے وابستہ کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس مدنی انعام کے مطابق پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سنت ادا کرتے ہیں، اور عاشقان رسول کے ہر دل عزیز 100% اسلامی چینل مدنی چینل پر ہر پیر شریف کو براہ راست یعنی لائیو مناجات دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا اور عاشقان رسول کے افطار کرنے کے روح پرور منظر دکھایا جاتا ہے۔ آپ بھی بنیت ثواب مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دے کر خوب ثواب کا عظیم خزانہ لوٹیے۔ آتش پرست گھرانے کا قبول اسلام۔ آئیے لگے ہاتھوں مدنی چینل کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ بمبئی ہند کے جہانگیر نامی ایک خوبرو نوجوان فلمی اداکار کے بیان کا لب لباب ہے۔ ہمارا سارا گھر آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، ایسے میں مدنی چینل ہمارے لیے گویا پیغام نجات بن کر آیا۔ قصہ یوں ہے کہ میری امی بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے سوچا کہ آخر امی جان اتنی دلچسپی کے ساتھ سبز امام والے مولاناؤں کی باتوں کو کیوں سنا کرتی ہے، لاؤ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ مولانا لوگ کیا بولتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ٹی وی پر مدنی چینل لگایا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں غور سے سنتا رہا۔ مدنی مذاکرے کی باتیں تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہوتی رہیں۔ میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی اور میرا ضمیر پکار پکار کر کہنے لگا جہانگیر تو غلط راہ پر بھٹک رہا ہے، اگر رجا چاہتا ہے تو سبز امامے والوں کا سچا دین یعنی مذہب اسلام قبول کر لے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر رابطہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ میں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے میری خوب رہنمائی فرمائی۔ ان کے حسن اخلاق نے مجھے بے حد متاثر کیا اور اللہ عز و جل کی رحمت سے اب ہمارا سارا گھر اسلام کے دامن میں آ چکا ہے۔ میں رات کے 3 بجے تک مدنی چینل پر آنے والا مدنی مذاکرہ دیکھتا رہا ہوں۔ اس میں ایک بار داڑھی رکھنے کی ترغیب سن کر میں نے داڑھی بھی بڑھانی شروع کر دی ہے اور بمبئی کے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر اسلامی نظریات و نماز وغیرہ عبادات کی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ مدنی چینل لائے گا سنت کی گھر گھر میں بہار، کر دے مولا دو جہاں میں ناظرین کا بیڑا پار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات بہت دور نکل گئی۔ اس روزے کی برکت اور اللہ عز و جل کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، ڈاکوؤں کے سردار کو روزے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ روزے کی برکت سے اسے ہدایت بھی ملی اور عبادت و ریاضت کی سعادت بھی ملی۔ بخشش کا بہانہ۔ کیمیائے سعادت میں حضرت شیخ کتانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی
یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے میری عبادتیں اور ریاضتیں تو کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، بلکہ اس کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالنی اور خصوصاً تہجد تو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا معلوم تہجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ الہی عز و جل میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کا بہانہ بن جائے۔ بعض مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے، خبردار اس رحمت بھرے بیان کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے لہذا اب نمازیں چھوڑ دو، رمضان کے روزے بھی مت رکھو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے روبرو بیٹھو اور خوب فلمیں ڈرامے دیکھو، خوب بدنکاہی کرو۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، اب ماں باپ کو ستانا شروع کر دو، خوب گالیاں بکو، کثرت سے جھوٹ بولو، مسلمانوں کی خوب غیبتیں کرو، مسلمانوں کے دل دکھاؤ، بد اخلاقی کے سابقات سارے ریکارڈ توڑ دو۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ داڑھی منڈوا دو یا خشخشی داڑھی رکھو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دو، خوب شراب پیو، جوا کھیلو، بلکہ جوا اور منشیات کا اڈا ہی کھول ڈالو، جو گناہ ابھی تک نہیں کر پائے معاذ اللہ عز و جل وہ بھی کر ڈالو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل آپ پر اپنا خوب فضل و کرم فرمائے اور آپ کو بے حساب بخشے، آمین۔ اس طرح شیطان کان پکڑ کر آپ کو اپنی اطاعت میں نہ لگا دے۔ یاد رکھیے جہاں اللہ عز و جل رحیم و کریم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے، جہاں وہ نکتہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے۔ اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر گرفت فرما لی تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ خبردار خبردار خبردار، یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب داخل جہنم بھی ہوں گے۔ ہمیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت لرزہ و ترسا رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جہنم میں جانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ فاروق اعظم کی مدنی سوچ، امام العادلین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے کہ امید ہو تو ایسی اور خوف بھی ہو تو ایسا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمانے والا ہو تو میں خوف کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، اور اگر اللہ عز و جل سوائے ایک کے سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو تو میں امید کروں گا کہ جہنم سے محفوظ رہنے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ بہرحال اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بندوق کی ایک گولی، میں آپ کو اپنی بات عقلی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا اس وقت اس اجتماع میں 10,000 اسلامی بھائی موجود ہوں اور کوئی دہشت گرد قریبی مکان کی چھت پر پستول لے کر کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے کہ میں صرف ایک گولی چلاتا ہوں، اگر لگے گی تو صرف ایک ہی کو لگے گی، باقیوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ صرف ایک ہی کو تو گولی لگنی ہے، کیا بقیہ 9,999 اسلامی بھائی بے خوف ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک اس خوف سے بھاگ کھڑا ہوگا کہ کہیں کسی ایک کو لگنے والی وہ گولی مجھے ہی نہ آ لگے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگ کی جوتیاں، یاد رکھیے جب یہ طے شدہ امر ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو آخر ہر مسلمان اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے؟ خدا عز و جل کی قسم، بندوق کی گولی کی تکلیف جہنم کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مسلم شریف میں ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ معذب یعنی عذاب پانے والے کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی اور تپش سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ ہی پر ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا جو کچھ مال و دولت وغیرہ زمین میں ہے اگر وہ تیری ملک ہوتا تو کیا تو عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ فدیے میں دے دیتا؟ تو وہ کہے گا ضرور، یعنی سبھی کچھ دے ڈالوں گا کہ کہیں یہ آگ کی جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں، بس کسی طرح بھی اس عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔
کیا سب سے ہلکا عذاب برداشت ہو جائے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچو، بار بار سوچو، اگر کسی چھوٹے سے گناہ کے سبب یہی سب سے چھوٹا اور ہلکا عذاب کسی پر مسلط کر دیا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ مثلا کسی کو گالی دی، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی اگر اس جرم کی پاداش میں سب سے ہلکا عذاب ہی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کو ستانے کے جرم میں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، مگر اس جرم پر بھی اگر سب سے ہلکا عذاب ہی ہو جائے تو اس کی برداشت کس میں ہے؟ اسی طرح روزمرہ کیے جانے والے گناہوں پر غور کرتے چلے جائیے۔ جھوٹ بولنے کے سبب، کسی کی غیبت کرنے کے سبب، چغل خوری کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب، نشہ کرنے کے سبب، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے سبب، گانے باجے سننے کے سبب، بلکہ ٹی وی پر صرف عورت سے خبریں سننے کے سبب اگر سب سے ہلکا عذاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ عورت بھی کتنی بد نصیب ہے جو چند سکوں کی خاطر ٹی وی پر آ کر خبریں سناتی ہے۔ کاش اس کو یہ احساس ہو جاتا کہ میرے ذریعے لاکھوں مرد بدنگاہی کا گناہ کر کے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر کے اپنی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرنے کا سامان کر رہے ہیں، اور اس سبب سے میں خود بھی بہت زیادہ گناہگار ہوئی جا رہی ہوں۔ بہرحال جو اس طرح اپنے دل کو بہلاتا ہے کہ میں نے تو صرف خبروں کے لیے ٹی وی رکھا ہے، وہ کان کھول کر سن لے کہ مرد کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا یا عورت کا اجنبی مرد کو بشہوت دیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اگر ٹی وی پر صرف خبریں دیکھنے سننے کے سبب ہی جہنم کا ہلکا عذاب مسلط کر دیا گیا اور آگ کی جوتیاں پہنا دی گئیں تو کیا بنے گا؟ اپنے اندر اصلاح کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اپنا ذہن بنائیے کہ اگر بغیر شرعی عذر کے میں نے نماز کی جماعت ترک کر دی اور سب سے ہلکا عذاب دے دیا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر بے پردگی کر لی، اپنی بھابھی سے بے تکلفی کی یا اس کو قصدن دیکھا، اسی طرح چچی، تائی، ممانی، سالی، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد سے پردہ نہ کیا، ان کے سامنے بلا تکلف آتے جاتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، اور ان جرائم میں سے کسی ایک گناہ کی حد تک پہنچنے والے جرم کی پاداش میں اگر پاؤں میں آگ کی جوتیاں ڈال دی گئیں تو کیا بنے گا؟ جی ہاں، بھابھی، چچی، تائی، ممانی وغیرہ وغیرہ جن کا تذکرہ ہوا، یہ سب اجنبیہ اور غیر محرمہ عورتیں ہیں۔ ان سے اور ہر اس عورت سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے جن سے شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عورت بھی تمام غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرے۔ جہنم کے خوفناک عذاب کی جھلکیاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو کم از کم چھوٹے اور ہلکے عذاب سے ہی ڈرا دیجیے، حالانکہ جہنم میں ایک سے ایک خوفناک عذاب ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بیانات عطاریہ جلد 2 صفحہ 293 سے 297 پر ہے، وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی۔ وہ لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے، جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کی راہ ہے۔ کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا، 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو 70 برس میں وہ نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے۔ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی رنگینیوں میں گم اور اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے؟ جہنم کی خطرناک غذائیں۔
لذیذ غذائیں مزے لے لے کر کھانے والوں کو جہنم کی بھیانک غذاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ فریاد کریں گے تو انہیں ضری یعنی زہریلی کانٹے دار گھاس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے۔ پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندا لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندا لگے نوالے کو پانی سے نگلتے تھے، چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زنبور یعنی سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کا ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کے تمام چیزوں کو تلخ و بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ نہ مایوس ہو نہ بے خوف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں ہی صورتوں میں تباہی ہے۔ جو کوئی رحمت خداوندی عز و جل سے مایوس ہو گیا وہ بھی ہلاک ہوا، اور جو گناہوں پر دلیر ہو گیا اور پکڑ میں آ گیا تو وہ بھی برباد ہوا۔ بہرحال غیرت و مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس پروردگار عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہر دم وابستہ رہتے ہوئے ان کی سنتوں کو اپنایا جائے کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عیادت کرنا رسول محترم کی سنت مبارکہ ہے کہ 31 حروف کی نسبت سے عیادت کے 31 مدنی پھول، 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرو۔ نمبر 2، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ نمبر 4، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ نمبر 5، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کی ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال 70 ایئر
میٹرز کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ نمبر 7، مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 8، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار 7 ٹائمز یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ اگر موت نہیں آئی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گراں یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں، پھر بھی عیادت کیجیے۔ اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے۔ اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ مثلا تمہاری حالت خراب ہے اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے۔ بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، یعنی ترجمہ، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے۔ اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے۔ یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو۔ بیماری کے فضائل اور اللہ عز و جل کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے، خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مریض کو مدنی چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجیے۔ مریض کو مدنی قافلوں میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب فرمائیے اور مدنی قافلوں کی وہ مدنی بہاریں سنائیے جن میں دعاؤں کی برکتوں سے مریض کو شفائیں ملی ہیں۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے۔ ہاں، اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے نمائندے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علاج بتاتے ہیں، اور بعض تو مریض سے اصرار کرتے ہیں کہ میں جو علاج بتا رہا ہوں وہ کر لو، فلاں دوا لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مریض کو چاہیے کہ جس تس یعنی ہر کسی کا بتایا ہوا علاج نہ کرے کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ کسی کا بتایا ہوا علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لے۔ خبردار، جو طبیب نہ ہونے کے باوجود علاج بتاتے رہتے ہیں وہ اس سے باز رہیں۔ مریض کی عیادت کے موقع پر تحفے لانا عمدہ کام ہے، مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے۔ خالی ہاتھ بھی عیادت کر ہی لینی چاہیے، نہ کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہے۔
آپ عیادت کے لیے جاتے ہوئے اگر پھل اور بسکٹ وغیرہ تحائف لے جانے لگیں تو مشورہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کچھ مدنی رسائل بھی لے جا کر مریض کو پیش کیجیے تاکہ وہ ملاقاتیوں اور اگر اسپتال میں ہو تو پڑوسی مریضوں اور ان کے عزیزوں کو تحفتاً دے سکیں، بلکہ زہ نصیب مریض خود بھی کچھ مدنی رسائل ہدیتاً منگوا کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ کر ثواب کمائے۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے۔ مرتد اور کافر حربی کی عیادت جائز نہیں، فی زمانہ دنیا میں سارے کافر حربی ہیں۔ بد مذہب یعنی غیر مرتد کی عیادت کرنا منع ہے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔